یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو مٹھی پر 3 بار پڑھ کر کھول دیں، پھر کیا معجزہ ہوگا خود دیکھ لینا۔ محبوب آپ کے قدموں میں آ کر گرے گا۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ اگر آپ اپنا مقدر سنوارنا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں آپ کے رشتے کے حوالے سے کوئی رکاوٹ بن رہا ہے، آپ کی خوشیوں میں خلل پیدا کرتا ہے، آپ اس کا نام لے کر مٹھی بند کریں اور 3 بار یا عزیزو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ جس کا نام لے کر مٹھی پر یا عزیزو پڑھیں گے، مٹھی کھلنے سے پہلے وہ بندہ آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، آپ کے راستے سے ہٹ جائے گا، آپ کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ یا عزیزو اللہ پاک کا ایک ایسا نام مبارک ہے جسے پڑھنے والا اللہ کریم کی غیبی مدد پا لیتا ہے۔ آج کے دور میں اگر آپ اپنے رشتوں کے لیے پریشان ہیں تو یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ اگر آپ کسی دشمن سے تنگ آ چکے ہیں تو یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ مٹھی بند کر کے یا عزیزو 3 بار پڑھتے ہی آپ جس کا نام لے کر پڑھتے ہیں وہ بندہ آپ کا غلام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی پر قابو کرنا چاہتے ہیں، کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، اپنے حق میں کوئی بہتر فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، تو یا عزیزوں کا یہ خاص وظیفہ آپ ہی کے لیے ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح بتائی جائے گی، لیکن فائدہ صرف اسی کو ہوگا جو اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا اور بتائے گئے طریقے سے عمل کرے گا۔ یا عزیز رب کعبہ کا ایک ایسا اسم اعظم ہے جس کا مطلب ہے عزت عطا کرنے والی ذات، اور جو عزت اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ ایک عزت انسان بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو عزت اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے وہ دائمی ہوتی ہے۔ اگر آج آپ کسی کے دل میں اپنے لیے محبت اور عزت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یا عزیزو کو پڑھیے گا۔ آج شوہر بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے، ساس بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے، بہو ساس کے لیے پڑھ سکتی ہے، دیورانی جٹھانی، ساس بہو، نند، بابی، آپ کسی کا بھی نام لیں گے، کسی سے بھی تنگ آ چکے ہیں، کسی پر بھی قابو کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، اس کا نام لے کر یا عزیزو پڑھیے گا۔ طاقتور دشمن بھی آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ بعض اوقات انسان کسی ایسے دشمن کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ بے بس ہو جاتا ہے، اس کا بس نہیں چلتا۔ جب آپ کا کہیں پر بس نہ چلے تو پھر باوضو مصلی پر بیٹھ کر مٹھی بند کر کے یا عزیزو کو 3 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا، اور اس بندے کا نام لے کر پڑھیے گا جس کو آپ اپنے قابو میں، اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں۔ عورتیں خاص ایام میں اس وظیفے کو نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ عورتوں کو خاص ایام میں نماز سے ممنوع کیا جاتا ہے، اس لیے عورتیں خاص ایام میں اس وظیفے کو نہ پڑھیں۔ خاص ایام سے فارغ ہونے کے بعد آپ اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اس عمل کو اعتکاف کی نیت سے کرنا ہے۔ یہ اللہ والوں کی چند کامیابی کے راز ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کے بغیر اس وظیفے کی تاثیر و طاقت ختم ہو جائے گی یا نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج میں آپ کو اللہ والوں کا وہ راز دے رہا ہوں جسے 1 بار پڑھنے کی دیر ہے، 1 دن کے اندر اندر آپ کا دشمن آپ کا غلام ہو جائے گا۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے، آپ کی کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ ہو جائے، لیکن آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، ماں باپ رضامند نہیں ہوتے۔ اپنے گھر میں کسی کو راضی کرنے کے لیے اس کا نام لے کر یا عزیزو پڑھیں، انشاءاللہ وہ بندہ راضی ہو جائے گا اور آپ کے کام میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ سامنے والا بھی آپ سے محبت کرے، اس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں۔ یا عزیزو سے ایسی محبت پیدا ہوتی ہے کہ وہ بندہ دنیا والوں سے لڑ جائے گا، اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، اپنے بہن بھائیوں سے لڑ جائے گا، لیکن آپ سے محبت کرے گا، آپ سے شادی کرے گا اور ایک بہترین زندگی گزارے گا۔ اللہ والوں، یا عزیزو کے کمالات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہوتی چلی جائے گی۔ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا یہ نام مبارک آج تک اللہ والوں کے طریقے سے جس نے بھی پڑھا ہے اس نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ اگر آپ حاکم بننا چاہتے ہیں،
آپ چاہتے ہیں کہ آپ جہاں بھی بیٹھے لوگ آپ کی عزت کریں، لوگ آپ کا احترام کریں، کوئی آپ کے خلاف نہ جائے، ہر کوئی آپ کی ہاں میں ہاں ملائے، ہر کوئی آپ کی لبیک کہے، تو یا عزیزوں کو مٹھی بند کر کے پڑھ لینا، ایسے ایسے معجزات ہوں گے کہ دنیا آپ کی کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھے گی۔ تو آئیو میرے بھائیوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں پر میں آپ کے کومنٹس پڑھتا ہوں، جس وظیفے کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے اللہ والوں کے بتائے ہوئے وہ اعمال آپ کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی مصیبت پریشانی میں کسی بھی طرح کی دکھ غم تکلیف کا سامنا کر رہے ہیں تو آپ نے کومنٹ سیکشن میں اپنا دکھ غم تکلیف بتانا ہے، میں آپ کو اس کا وظیفہ ضرور بتاؤں گا۔ اب دیکھیں آپ نے کرنا کیا ہے، آپ اس وظیفے کو پورے دن پوری رات میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اس عمل کا پہلا راز ہمیں کیا بتایا جاتا ہے کہ اول آخر درود پاک کے ساتھ یا عزیزوں کو مٹھی بند کر کے پڑھ لیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ دیکھیں، نفع پہنچانے والی ذات صرف رب کی ہے، لیکن کچھ طریقے، کچھ آداب، کچھ تعداد ہوتی ہے جس کے مطابق وظیفہ پڑھا جائے تو فائدہ بھی ہوتا ہے، حاجتیں مرادیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج اگر کوئی بندہ ایک دن کے اندر اپنے محبوب پر قابو پانا چاہتا ہے، اپنے ظالم دشمن کو قابو میں کرنا چاہتا ہے، اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانا چاہتا ہے، تو اس کا نام لے کر بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا۔ اب اللہ والوں کی کامیابی کا پہلا راز یہ کہ وہ مصلی پر بیٹھنے سے پہلے اعتکاف کی نیت کرتے، باوضو ہو کر وضو کرنے کے بعد وہ اعتکاف کی نیت کرتے، یعنی کہ اب وظیفہ شروع کرتے ہی نہ تو آپ کسی سے بات کریں گے، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب سے وظیفہ مکمل نہ ہو جائے دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ یوں محسوس کریں گے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ یہ اللہ والوں کے راز ہے جو آج تک کسی نے نہیں بتائے۔ آپ نے اعتکاف کی نیت سے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ نے صرف 3 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 بار کم از کم اور زیادہ سے زیادہ 11 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج آپ جس انسان کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، جس کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کا نام لے کر، اب نام کیسے لینا ہے؟ نام آپ نے اس کی والدہ کے ساتھ لینا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد انسان کو اس کی والدہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا، والدہ کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے حضور جو رجسٹر ہے دنیا میں، ایک بچے کا نام اس کے والد کے نام کے ساتھ پہچانا جاتا ہے، لیکن اللہ کے رجسٹر میں ایک انسان کا نام اس کی والدہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اس لیے آج نیت کرتے ہوئے، یعنی اگر آپ کسی عمر نام کے لڑکے کے لیے، کسی عمر نام کے لڑکے کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں اور اس کی والدہ کا نام مریم ہے، تو پھر آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے کہ میں عمر مریم کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ اس طرح آپ جس انسان کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں اس کا نام اس کی والدہ کے ساتھ لے کر، اگر تو آپ کے پاس تصویر موجود ہے، توجہ، یہ بڑی گہری باتیں بتا رہا ہوں یا عزیزوں کے یہ خاص اعمال بہت سے لوگوں نے اپنی طرف سے بنے بنائے بتائے ہیں، میں اللہ والوں کے خاص اعمال بتا رہا ہوں۔ ایک ایک چیز بتانے کی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی۔ ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو دعائیں دیں گے، لاپرواہی کریں گے تو اپنے پیروں پر کلہاڑی خود ماریں گے۔ توجہ، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے جس انسان کو اپنے قابو میں کرنا ہے، جس کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، وہ تائی، چاچے، مامے، خالہ، پھپھو، شوہر، بیوی، ساس، دنیا کا کوئی بھی انسان ہے، جہاں آپ اپنے کام کرتے ہیں، آپ کا اونر ہے، آپ کا کولیگ ہے، آپ کا سینئر ہے،
اس کا نام اس کی والدہ کے ساتھ لے کر نیت کرنی ہے۔ اگر آپ کے پاس اس کی تصویر موجود ہے تو تصویر کو اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی کو بند کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس تصویر موجود نہیں تو پھر آپ بغیر تصویر کے بھی مٹھی بند کر کے یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ کو اس کی ماں کا نام بھی آتا ہو، اس کا نام اور اس کی ماں کا نام لے کر آپ نے نیت کرنی ہے اور اس کی تصویر کو اپنے سیدھے ہاتھ کی مٹھی میں بند کر کے یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب اس کے نام اس کی والدہ کے ساتھ لے کر نیت کر لی، اس کی تصویر کو مٹھی میں رکھ کر مٹھی کو بند کر لیا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اللہ والے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے پہلے اللہ کو راضی کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو ہمارے بگڑے کام سنور جائیں گے، ہمارے مقدر سنور جائیں گے، ہمارے گھر سے نحوستیں ختم ہو جائیں گی، گھریلو ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اور ہمیں کیا بتایا جاتا ہے کہ اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھ، پھر ہمارے وظیفے عرش الہی پر بیٹھا رب ہمارے منہ پر دے مارتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے بیٹھے ہو، یہاں کسی سے نوکری لینے چلے جاؤ، کتنا سج دج کے جانا پڑتا ہے اور اس کے سامنے بیگی بلی بن کر اچھے انداز میں بات کرنا پڑتی ہے۔ وہ آپ کا انٹرویو لینے والا آپ سے راضی ہوتا ہے تو نوکری ملتی ہے۔ باقی کتابی باتیں، باقی کام کے حوالے سے بات تو بعد میں ہوتی ہے، پہلے انٹرویور آپ سے راضی ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے پہلے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ اللہ والے یا ربنا کو کتنی بار پڑھتے تھے، توجہ کے ساتھ سنیں۔ اب مٹھی بند ہے، جب تک آپ کی مٹھی بند ہے آپ کی آنکھیں بھی بند ہونی چاہیے اور اعتکاف کی نیت سے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا کو کیفیت کے ساتھ پڑھنا ہے، دکھ کے ساتھ پڑھنا ہے، درد کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین سے پڑھنا ہے کہ آپ رب کو پکار رہے ہیں۔ جب انسان میں وظیفہ پڑھنے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جب اس کے دل سے آہیں نکل جاتی ہے، جب وہ اللہ کو پکار لگاتا ہے، یا ربنا یا ربنا یا ربنا کی صدا لگاتا ہے، اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب کی صدا لگاتا ہے، اللہ عرش الہی پر بیٹھ کر فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے فرشتوں یہ کون رب کو صدائیں لگا رہا ہے؟ اس دنیا فانی میں جہاں لوگ جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑے ہیں، جادو کرنے والوں کے چکروں میں پڑے ہیں، لوگوں کے چکروں میں پڑے ہیں، یہ بندہ مجھے صدا لگا رہا ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا میں اس بندے سے راضی ہوں۔ جب عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہوتا ہے، پھر آپ جس کا نام لے کر یا عزیزو پڑھتے ہیں تقدیر بدل جاتی ہے۔ آپ کی نصیب میں لکھے جتنے فتنے فساد ہیں اللہ مٹا دیتا ہے اور دنیا کی ہر کامیابی آپ کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ یا ربنا ایک بار ہو گیا، یا ربنا دو بار ہو گیا، یا ربنا تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، 11 بار یا ربنا پڑھنے کے بعد۔ اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں یا عزیزو مٹھی بند کر کے اس انسان کا نام اس کی والدہ کے ساتھ لے کر مٹھی میں تصویر کو بند کرنے کے بعد یا عزیزو کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور 3 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لیں۔ 3 بار پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ تصور میں اس کی تصویر کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہوئے توجہ کے ساتھ دل ہی دل میں رب کعبہ سے فریاد کرے کہ اے میرے مالک میں اس بندے کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتا ہوں، میں اس بندے پر حکومت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ایک سے زائد بندوں کا نام لے کر بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ ایک بہو ہے، وہ چاہتی ہے کہ میری تمام دیورانی جیٹھانی میری باتیں مانے، ہر کوئی میرے نقش قدم پر چلے، ساس بہو دیور جیٹ دنیا کی تمام انسانیت آپ کے نقش قدم پر چلے، تو آپ نے تصور میں ان انسانوں کو، ان بندوں کو رکھ کر یا عزیزو کو پڑھنا ہے۔ یا عزیزو کو 3 بار ایک سانس پہ پڑھنا ہے۔ یہی اللہ والوں کی کامیابی کا دوسرا راز ہے۔ پہلا راز میں نے آپ کو بتا دیا
نیت کرنے کا طریقہ۔ اب دوسرا راز یہ ہے کہ آپ نے یا عزیزو کو مٹھی بند کر کے صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور آپ جس کا نام لے کر، جس کی تصویر کو مٹھی میں رکھ کر یا عزیزو کو ایک سانس میں 3 بار پڑھ لیں گے، وہ بندہ آپ کے لیے، آپ کی محبت کے لیے مچھلی کی طرح تڑپے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ وہ بندہ خود چل کر آپ کے پاس آنے پر مجبور ہو جاتا ہے، سخت دل دشمن موم ہو جاتا ہے، اور آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی کلام میں اتنی طاقت ہے، یہ اتنا کامل وظیفہ ہے کہ اگر آپ کسی کی محبت میں پاگل ہو چکے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ سے محبت کرے، وہ بھی آپ سے تڑپنے والی محبت کرے، تو آج یہ وظیفہ لازمی پڑھنا۔ اگر آپ کسی کو اپنے قدموں میں لانا چاہتے ہیں، آپ کسی کو غلام بنانا چاہتے ہیں، آپ کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، اکثر اوقات جب گھر میں خوشیاں آتی ہیں، شادی کا ماحول ہوتا ہے یا کسی بھی طرح کی کوئی خوشی کا ماحول ہوتا ہے، تو اکثر تائی چاچے مامے پھپھو خالہ نند بہو دیورانی جٹھانی کوئی بھی ناراض ہو جاتا ہے اور بندے کی خوشیوں میں خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ نے کسی کو کچھ کھلانا پلانا نہیں، آپ نے کسی کو نہیں منانا، کسی کے ترلے منت نہیں کرنی، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑنے، کوئی بڑی بڑی میٹنگز اور پنچایت نہیں بٹھانی، بڑوں کو اکٹھا نہیں کرنا، منانے کی کوشش نہیں کرنی۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے تائے چاچے مامے پھپھو خالہ یا کوئی بھی انسان آپ کی خوشیوں میں خلل پیدا کر رہا ہے، آپ کا ماحول خراب کر رہا ہے، آپ کی خوشی میں رکاوٹ بن رہا ہے، توجہ کے ساتھ باوضو مصلی پر بیٹھ کر شروع سے لے کر بتائے گئے طریقے سے اس کا نام اس کی والدہ کے ساتھ لیں، اس کی تصویر کو اپنی مٹھی میں بند کریں اور یا عزیزو کو ایک سانس میں 3 بار پڑھیں۔ اب ایک سانس میں 3 بار یا عزیزو بڑی آسانی سے پڑھ لیا جائے گا۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے، یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو۔ میں نے آپ کے سامنے ایک سانس میں 3 بار یا عزیزو پڑھا، کتنا کی وقت لگ گیا، لیکن آپ نے تصور میں اس بندے کو رکھتے ہوئے کیفیت کے ساتھ یا عزیزو پڑھنا ہے۔ کیفیت کیا ہے کہ آپ نے دل میں اللہ سے التجا کرنی ہے کہ اللہ اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا فرما دے۔ پھر دیکھیں، آپ وظیفہ پڑھ کے فارغ ہوں گے، اگلے 3 سے 4 گھنٹے کے اندر محبوب آپ کے قدموں میں آ گرے گا اور آپ کے سامنے ہاتھ جوڑے گا کہ میں آپ کی ہر بات مانوں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں، شوہر بیوی سے تنگ ہے تو شوہر بیوی کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھے۔ اکثر طلاق کی نوبتیں آ جاتی ہیں گھریلو ناچاکیوں، لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے۔ بہو ساس سے تنگ ہے، ساس کے لیے پڑھ لے، ساس بہو کے لیے پڑھ لے، شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے، نافرمان بگڑی ہوئی ضدی اولاد کے لیے۔ طریقہ سب کے لیے سیم ہے، لیکن آپ نے اس عمل کو صرف جائز مقصد کے لیے کرنا ہے، کیونکہ یہ عمل جادو کی طرح اثر رکھتا ہے اور تیر کی طرح نشانے پر لگتا ہے۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی لاپرواہی سے اگر کسی کا نقصان ہو جائے گا تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ دوسری بات، اگر آپ نے وظیفے کو اپنی منمانی سے پڑھا، اپنے طریقے سے پڑھا، تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھتے ہیں تو میرا یقین ہے کہ ایک بچہ بھی اس ویڈیو کو سننے کے بعد عمل کرنے میں اتنا آسانی سے پڑھ لے گا کہ اسے کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کا سامنا نہیں ہوگا۔ اگر تو آپ واقعی کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کے بعد آپ کو کسی اور دوسرے وظیفے، کسی جعلی پیر فقیر، کسی جادو جنات کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اپنے گھر بیٹھے اس بندے کا نام لیں، اس کی تصویر کو مٹھی میں بند کریں، یا عزیزو کو ایک سانس میں 3 بار پڑھیں۔ اب 3 بار یا عزیزو کو ایک سانس میں پڑھنے کے بعد آپ نے مٹھی کو ایک جھٹکے سے کھولنا ہے اور اس کی تصویر پر پھونک مار دینی ہے۔ اگر آپ کے پاس تصویر موجود نہیں، توجہ کریں، اگر آپ کے پاس تصویر موجود نہیں تو پھر اس انسان کا نام اس کی والدہ کے ساتھ لے کر آپ نے تصور میں پھونک مار دینی ہے۔ اب عمل مکمل ہونے کے بعد، اب یا عزیزو کو 3 بار پڑھنے کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ اللہ والوں کی کامیابی کا تیسرا راز ہے۔ دیکھیں، یا عزیزو سے آپ اس انسان کو فی الوقت قابو کر لیتے ہیں، اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے، وہ بندہ آپ کی ہر بات مانتا ہے، آپ کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ لیکن جب تک اس انسان کے دل سے آپ کے لیے نفرت، بدگمانی، لڑائی جھگڑے یا کسی بھی طرح کی غلط فہمیاں دور نہیں ہو جاتی،
آپ کبھی بھی اپنے رشتوں میں مضبوطی کو نہیں دیکھ سکتے۔ اب اس کے لیے آپ کو آخر میں اللہ کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا پڑے گا، جسے پڑھنے کے بعد ایک تو اللہ ان کے دل سے نفرت کو ختم فرما دے گا، اور دوسرا ان کے دل میں ایسی محبت کا چراغ جلائے گا کہ وہ کبھی بھی آپ کے خلاف نہیں جائے گا، وہ آپ کے سامنے دم ہلاتا ہوا نظر آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ وظیفہ تو پڑھتے ہیں، چند دن ان کی محبت ان کے ساتھ رہتی ہے، چند دن وہ بندہ آپ کی بات مانتا ہے، پھر وہی لڑائی جھگڑے۔ لوگ کہتے ہیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ فائدہ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ آپ کو پورے وظیفے بتائی کب جاتے ہیں، آپ کو آدھی ادھوری باتیں بتائی جاتی ہیں۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر یا ودودو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یا ودودو یا جبارو رب کعبہ کے 2 نام، یا ودودو اے محبت پیدا کرنے والی ذات، یا جبارو اے جبر کرنے والی ذات۔ جب آپ یا ودودو یا جبارو، یا ودودو یا جبارو، یا ودودو یا جبارو کو پڑھتے ہیں تو یا ودودو سے اللہ آپ کے محبوب کے دل میں، آپ کے دشمن کے دل میں، آپ کے اس انسان کے دل میں جس کے لیے آپ نیت کر کے بیٹھے ہیں، محبت پیدا فرماتا ہے، یا جبارو سے اس کے دل سے نفرت ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہی کامل وظیفے کی پہچان ہے۔ کامل وظیفہ اس وظیفے کو کہا جاتا ہے جو مکمل طور پر پریشانی کا خاتمہ کر کے آپ کو کامیاب انسان بنا کر چھوڑے۔ یا جبارو سے جب آپ کے دل سے نفرت ختم ہو جائے گی، آپ کے دل سے ہر طرح کی نحوستیں ختم ہو جائیں گی، غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے دل سے بدگمانیاں دور ہو جائیں گی، پھر آپ کے دل میں ایسی محبت پیدا ہوتی ہے کہ وہ دنیا والوں سے لڑ جائے گا، ماں باپ سے لڑ جائے گا، آپ سے شادی کرے گا، آپ سے محبت کا اظہار کرے گا۔ اگر آپ پوری دنیا کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کروانا چاہتے ہیں، اگر کوئی آپ کے ضد میں پڑ گیا ہے، اس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں، دیکھیں وہ بندہ کیسے آپ کا غلام ہو جائے گا۔ آپ نے یا ودودو یا جبارو کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کریں۔ آپ نے ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ جب ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو محبوب کے دل میں، یا جس انسان کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، اس کے دل میں ہر طرح کی نفرت، ہر طرح کی بدگمانی کی صفائی کے ساتھ ساتھ نفرت ختم ہوتے ہی محبت کے ساتھ دل بھر جاتا ہے، اور ایسا بپھرا ہوا محبت سے دل پوری دنیا سے لڑ سکتا ہے، پوری فوج سے لڑ جاتا ہے، لیکن اپنے محبوب، اپنے عاشق کے لیے جان تک قربان کر دیتا ہے۔ آج جو وظیفہ میں نے بتایا ہے، اسے پڑھنے کے بعد میرا یقین کرے کہ آپ دعائیں دیں گے، کیونکہ اس وظیفے کو جس نے مکمل دیکھا، بتائے گئے طریقے سے پڑھا، اسے دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یا ودودو یا جبارو کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا ودودو یا جبارو، یا ودودو یا جبارو، یا ودودو یا جبارو، صرف 11 بار پڑھیں، اور 11 بار پڑھ کر مٹھی کھول کر پھونک مار دیجئے۔ انشاءاللہ مٹھی کھلتے ہی سامنے والے کے دل سے ہر طرح کی نفرت ختم، اور اللہ محبت سے دل بھر دے گا، اور انشاءاللہ آپ جہاں بیٹھیں گے لوگ آپ کی عزت کریں گے، آپ کا احترام کریں گے، آپ کی حامی لائیں گے، کوئی آپ کے خلاف نہیں جائے گا۔ یا ودودو یا جبارو کو 11 بار پڑھتے ہی عمل مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہونے کے بعد سب سے امپورٹنٹ بات، آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ یہ اس عمل کا آخری راز ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر تجادو جنات کی وجہ سے یا کسی بھی گھریلو پریشانی کی وجہ سے، ماں باپ کی وجہ سے آپ کا محبوب آپ سے دور ہے، یا کوئی بھی وجہ ہے، یہ روحانی عمل اس سے ہر طرح کی پریشانی کو، نفرت کو ختم کر کے آپ کے محبوب کو آپ کے قدموں میں کھڑا کر دے گا۔ لیکن اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے آپ کی محبت آپ سے دور ہے، تو جب تک آپ اپنے رب سے توبہ نہیں کریں گے، رب کو راضی نہیں کریں گے، آپ کا محبوب کبھی بھی آپ کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنے کے بعد جب آپ کے دل کو سکون مل جائے، اللہ راضی ہے، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اور انشاءاللہ ہاتھ جھکنے سے پہلے آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ لوگ خود چل کر آپ کے پاس آنا شروع ہو جائیں۔ اللہ لوگوں کے دلوں میں ایسی محبت پیدا فرمائے گا، لوگ آپ سے خود تعاون کرنا شروع کر دیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے،
جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔